چھری اٹھاتا وہ کٹنگ بورڈز پر پھل کاٹنے لگا۔ حرین اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں رکے یا چلی جائے، لیکن اسے بھوک لگی تھی۔ کچھ دیر میں فروٹ سیلڈ کا باؤل تیار تھا۔ ہاتھ نے ایک چھوٹے باؤل میں سیلڈ نکالا اور کچن آئی لینڈ کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ وہاں سے ہلی نہیں تو اس نے باؤل وہاں رکھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حرین دوڑتی ہوئی اسٹول تک گئی اور اس پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بھی صرف 2 اسٹول چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو حرین پریشانی سے اپنا ہونٹ چبانے لگی، پر پھر دھیرے دھیرے باؤل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور فروٹ سیلڈ سے انصاف کرنے لگی۔ ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا جب ہاتھ کی آواز وہاں گونجی تھی، آرام سے کھاؤ۔ اب وہ چبا چبا کر کھانے لگی۔ جب اس نے ہاتھ کو مسلسل خود کو گھورتے پایا تو شرمندگی سے اس نے باؤل اس کی طرف پر کھسکا دیا۔ ہاتھ اسے آبرو اچکا کر دیکھنے لگا تو حرین نے پھر سے سیلڈ اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سارا سیلڈ کھا چکی تھی اور اب اس کی نظر باقی سیلڈ پر تھی۔ کیا میں اور لے سکتی ہوں؟ نہیں، تم اور نہیں لے سکتی۔ حرین کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ ہاتھ اٹھ کر باقی سیلڈ فریج میں رکھنے لگا۔ اگر تمہیں کچھ اور چاہیے تو صبح ناشتے کے لیے نیچے آ جانا۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی جسے وہ خود میں ہی اتار گئی۔ حرین اس کی پشت گھورتے ہوئے اسٹول سے اترنے لگی۔ جیسے ہی ہاتھ پلٹا وہ پوری رفتار سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اسے ابھی بھی بھوک لگی تھی لیکن پہلے جتنی نہیں۔ ایکسرسائز اور جاگنگ کے بعد وہ اب فریش ہو کر ناشتہ کر رہا تھا، لیکن حرین ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اس کا ناشتہ ختم ہونے والا تھا جب حرین اسے سیڑھیوں پر کھڑی دکھائی دی۔ گہرا سبز رنگ کا فراک پہنے اپنے بالوں سے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ ناخن ہتھیلی میں چباتی وہ بہت مشکل سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں پر پہنچی، ڈائننگ روم کے کھلے دروازے سے اسے وہ شخص صاف دکھائی دیا اور اب وہ واپس جانے کا سوچ رہی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ وہ شخص اسے خوفزدہ کرتا تھا، لیکن وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ تو اس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن وہ یہاں قید کیوں تھی؟ کافی دیر وہ یہی سب سوچتی رہی۔ پھر جب بھوک ستانے لگی تو وہ باہر چلی گئی۔ اس کی سوچ کے مطابق ہاتھ واقعی جا چکا تھا، تو وہ کچن کی طرف بڑھنے لگی، لیکن وہاں سے آتی آوازوں سے رک گئی اور اندر جھانکنے لگی۔ اندر ایک خوبصورت عورت برتن دھو رہی تھی اور خود پر نظریں پا کر ایک دم پلٹی۔ حرین ایسے پکڑے جانے پر شرمندہ ہوئی تو کچن کے اندر داخل ہو گئی۔ ارے آؤ آؤ بیٹی، میں عامرہ ہوں، یہاں ہاتھ کے لیے کام کرتی ہوں۔ وہ خوشی سے مسکراتی ہوئی ایک دم حرین کی طرف بڑھی، جس پر وہ فوراً پیچھے ہٹی اور وہ عورت وہیں رک گئی۔ مجھے معاف کر دینا، ہاتھ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو جرمس فوبیا ہے، آپ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ مجھے معاف کر دے، میں بھول گئی تھی۔ عامرہ شرمندہ سی معافی مانگ رہی تھی اور حرین کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ اسے جرمس فوبیا تو نہیں تھا، پر ہاتھ نے یہ کہہ کر اس کا پردہ ضرور رکھ دیا تھا۔ حرین کا دل اس بات پر دھڑکا تھا اور وہ ایک دم مسکرا اٹھی۔ عامرہ اس کو مسکراتا دیکھ کر کچھ اچھا محسوس کرنے لگی۔ آؤ، آپ کیا ناشتہ کریں گی؟ وہ حرین سے پوچھتی پینٹری کی طرف بڑھ گئی۔ ہاتھ صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ہلکا پھلکا ہی ناشتہ میں بنا دوں تاکہ کہیں ایک دم زیادہ کھانے سے آپ بیمار نہ ہو جائیں۔ اب وہ اتنا تو نہیں کھاتی تھی، حرین غصے سے سوچنے لگی۔ عامرہ اس کے سامنے جوس رکھ کر ناشتہ بنانے لگی اور وہ جوس پینے لگی۔ حرین کو وہ پسند آئی تھی، وہ اسے گھورتی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے چہرے کے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھی۔ شاید وہ اسے کچھ بتا پائے۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ وہ اٹک اٹک کر پوچھنے لگی۔ میں یہاں کئی سالوں سے ہوں، وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ شاید وہ اس کی مدد کر پائے۔ مجھے اغوا، ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ عامرہ بول اٹھی۔ مجھے نہیں پتا ہاتھ صاحب کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ دل کے برے نہیں، آپ انہیں ایک موقع دے کر دیکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے ناشتہ حرین کے سامنے رکھا اور جانے لگی۔ جب حرین اس کی بات سے غصے میں آ کر چلائی، میں یہاں قیدی ہوں۔ عامرہ اس کی بات پر رکی اور پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کیا آپ واقعی یہاں قید ہیں؟ وہ بہت اطمینان سے آبرو اچکا کر پوچھ رہی تھی۔ جتنا میں جانتی ہوں قید ایسی تو نہیں ہوتی، اس نے حرین کے گرد اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے خود اپنے آپ کو اس کمرے میں قید کیا ہوا ہے۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے چلی گئی، لیکن حرین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتی کمرے کی طرف جانے لگی جب اس کے قدم اسے خود بخود اس باغیچے کی طرف لے گئے۔ وہ جگہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہاں کئی نئے قسم کے پھول بھی تھے، ہر رنگ کا گلاب خاص طور پر وہاں لگایا گیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں گھومتی رہی۔ روشنی میں وہ اس جگہ کو بہتر طریقے سے دیکھ پا رہی تھی۔ وہ باغیچہ سلاخوں کی مدد سے ہر طرف سے بند تھا، جیسے کوئی گرین ہاؤس ہو۔ کئی قسم کی بیلوں سے وہ سلاخیں ڈھکی ہوئی تھی۔ تبھی جاننا مشکل تھا کہ وہ جگہ بند ہے۔ جب وہ واپس ہال میں آئی تو سامنے بیٹھے ہاتھ کو دیکھ کر چونکی۔ وہ کافی دیر سے باغیچے میں تھی اور اسے وقت کا احساس نہیں ہوا تھا، اور اب دوپہر ہو چکی تھی۔
ہاتھ کے سامنے ایک باڈی بلڈر کی جسامت کا شخص کھڑا تھا اور وہ اس سے باتوں میں مصروف تھا۔ حورین موقع دیکھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی لیکن اس کے پکارنے پر رک گئی۔ یہاں آؤ حور، وہ اسے ایسے پکارتا تھا جیسے اس پر حق رکھتا ہو۔ حورین کتنی ہی دیر وہی کھڑی رہی لیکن پھر اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ یہ ناصر ہے، آج سے میری غیر موجودگی میں یہی رہے گا، تمہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حورین نے رکا ہوا سانس خارج کر کے ایک دم ناصر کی طرف دیکھا جو اب نظر جھکائے کھڑا تھا۔ ہیلو میم، میری موجودگی میں آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب وہ اسے کیسے کہتی کہ اس کا باس ہی میرا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے ناصر، تم اندرونی گیٹ کے باہر رکو گے۔ اپنی نظریں حورین پر مرکوز رکھ کر وہ ناصر سے مخاطب تھا۔ جب وہ چلا گیا تو حورین بھی جانے کے لیے پلٹ گئی۔ رکو، مجھے تمہیں کچھ دینا ہے۔ حورین وہی رک گئی اور اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ اسے اپنی بربادی کا کوئی سامان نہیں دیکھنا تھا۔ ہاتھ اس کا کامتا ہوا چھوڑ کر اپنے آفس کی طرف چلا گیا اور وہاں سے حورین کے لیے گفٹ لے آیا۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھیں کھولو حورین، اس نے حورین کے گلے میں لپٹے ہوئے اسکارف کو چھو کر کہا۔ اس نے اسے اتنی نرمی سے چھوا تھا کہ وہ اس کے لمس اور ہوا میں فرق بھی نہ جان پائی۔ وہ کرواہٹ حلق سے اتارتی آنکھیں کھولنے لگی لیکن اس کا جھکا سر جھکا ہی رہا۔ ہاتھ کے ہاتھ میں پکڑا میک دیکھ کر وہ چونکی تھی اور پھر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تمہارے پرانے لیپ ٹاپ سے کافی بہتر ہے۔ اسے اپنے سامنے کھڑے شخص پر یقین نہیں آیا۔ کیا وہ پاگل تھا؟ وہ اسے اغوا کر کے لایا تھا اور اب اتنا مہنگا میک دے رہا تھا۔ تمہارے سبجیکٹ وہی ہے جو اسلام آباد میں تم نے رکھے تھے۔ اگر تمہیں کوئی سبجیکٹ بدلنا ہو تو ایک ہفتے کا وقت ہے، کل سے پہلا لیکچر ہے۔ اور وہ اسے سب سمجھا رہا تھا۔ تمہارا یونیورسٹی پاس ورڈ اور آئی ڈی میں نے اس میں سیو کر دی ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے سنتی اس کے ساتھ والے سنگل صوفے پہ بیٹھنے لگی۔ ہاتھ نے اسے لیپ ٹاپ کا رخ حورین کی طرف کر دیا۔ جب وہ اسے چھونے لگی تو ہاتھ نے ایک دم اس پر ہاتھ رکھ کر اسے بند کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ تمہاری تعلیم کے لیے ہے، اس سے کوئی بیوقوفی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ حورین نے اس کی آنکھوں میں وہی شیطانیت دیکھی تھی جس کی وجہ سے وہ اس سے ڈرتی تھی۔ حورین فوری نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب جب تم نے یہ میک لینے کا ارادہ کر لیا ہے تو تمہارے روز کے 2 گھنٹے میرے ہوں گے۔ اس نے حورین پر حکم صادر کیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں، گرے آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ 2 گھنٹے اس کے ساتھ؟ وہ تو 2 سیکنڈ بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، تو پھر 2 گھنٹے؟ ہاتھ اس کی پریشانی پر پڑتے بل اور آنکھوں میں اترتے خوف دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی کمزوری پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ کسی صورت اس کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزار سکتی تھی، پر وہ بھی ہاتھ مرزا تھا۔ یہ اس کی سلطنت تھی اور یہاں صرف اس کی مرضی چلتی تھی۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ہاتھ بس اسے ناصر سے ملوانے آیا تھا اور وہ اب واپس جا رہا تھا۔ حورین کو موقع جاتا ہوا دکھائی دیا تو اس نے آنکھیں زور سے بند کی اور ایک ہی سانس میں بول پڑی، میں نہیں کر سکتی۔ ہاتھ اس کی بات پر پلٹا تھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حورین نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اپنے قدم پیچھے کو اٹھا لیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سامنے تھا اور کچن کی دیوار اس کا راستہ روکے تھی۔ ہاتھ اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ اسے خوفزدہ سانس روک کے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی ارد گرد رکھ کر وہی قید کر دیا۔ ہاتھ کو انکار سننے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی وہ ان کو دوبارہ انکار کے قابل چھوڑتا تھا۔ مجھ سے یہ کھیل تمہیں بہت مہنگے پڑیں گے حور۔ حورین کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک بار بھی اسے دیکھ لے۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ تم جس ہوا میں سانس لیتی ہو وہ ہوا بھی میری ہے، وہ جھک کر اس کے کان کے قریب بولا تھا، اور تمہاری سانس بھی۔ وہ اسے وہاں کپکپاتا چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کتنی ہی دیر وہاں کانپتی رہی۔ رات کے 8 بجے وہ دوبارہ اپنے حواس قائم کر پائی تھی۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی اس نے باہر جھانکنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاتھ نے اسے اتنی بری طرح ڈرایا تھا کہ وہ میک بک کے بارے میں مکمل طور پر بھول گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی تو صرف ان 2 گھنٹوں کا جو اس کے لیے جہنم جانے سے کم نہیں تھے۔ وہ ابھی بھی اس کی سانس کی گرماہٹ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سوچ پر چھائی رہنے والی کالی آنکھیں اب گہری براؤن آنکھوں سے تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ زیادہ تر آدھی رات کو ہی گھر واپس آ پاتا تھا، لیکن آج وہ 10 بجے ہی لوٹ آیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کا دیا میک وہی پڑا تھا۔ آمرا اور سوزی واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ حورین کا کمرہ اس کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے حورین کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے دیکھنے لگا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ سو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی وہ فریش ہو کر نکلا تھا اور ٹاول سے بال خشک کر رہا تھا جب حورین کی آتی اونچی اونچی آوازوں سے وہ اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ نیند میں چیخ رہی تھی، حورین حورین، لیکن وہ اسی طرح چیخ رہی تھی۔ اے سی میں بھی وہ پسینے سے شرابور تھی۔ حورین ہوش میں آؤ، وہ چاقو پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں کھولو میری پیاری۔
وہ چیخ رہی تھی اور وہ اس کا چہرہ کاٹنے، اس کی آنکھوں میں آیا خوف دیکھنا چاہتا تھا۔ گرم ہاتھ، جھلسا دینے والا ہاتھ، اس کا چہرہ جل رہا تھا۔ نہیں، وہ چیخ رہی تھی لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اچانک کالی آنکھیں بھوری آنکھوں میں بدل گئی، جھلسا دینے والے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ حرین کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھامے اسے پکار رہا تھا۔ حرین ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ وہ خواب اور حقیقت کی دنیا میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی، ہاتھ نے اس کا چہرہ آزاد کر دیا۔ جب اس نے اسے آزاد کیا تو وہ مکمل ہوش میں آئی تھی اور اس کو خود پر جھکا دیکھ کر بوکھلا گئی۔ ہاتھ فوراً اس سے دور ہوا۔ تم نیند میں اپنے ماضی دیکھ رہی تھی؟ ہاتھ نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ برا خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ کیا ہوا تھا۔ حرین خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی موجودگی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ تم سو جاؤ، میں یہیں ہوں۔ ہاتھ کونے میں پڑے سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں وہ اسے اس کونے میں دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن اس کی موجودگی کو اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ جب تک میں یہاں ہوں، کوئی برا مستقبل، کوئی برا ماضی تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ نہ جانے کیوں حرین کو اس کی بات پر یقین ہوا تھا اور وہ دوبارہ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ 4 سال میں پہلی بار وہ بغیر کسی خوف کے سوئی تھی۔ اس کا لاشعور ہاتھ کو اپنی حفاظتی حصار تسلیم کر چکا تھا۔ جب وہ جاگی تو کمرے میں اکیلی تھی۔ فریش ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نظر ہاتھ کے وجود پر پڑی لیکن اس بار وہ پلٹی نہیں تھی بلکہ اس کے پاس ڈائننگ روم میں آ گئی۔ ہاتھ نے اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ اسے باہر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ چور نظروں سے ہاتھ کو دیکھتی جوس کا گلاس بھرنے لگی اور ساتھ میں پلیٹ پر ناشتہ لگانے لگی۔ کیا رات میں ٹھیک سے سوئی؟ ہاتھ ساری رات اسے دیکھتا رہا تھا، جانتا تھا وہ سکون سے سوئی تھی لیکن وہ اس کی جھجک ختم کرنا چاہتا تھا۔ جی شکریہ، وہ شرمندگی سے سرخ ہوتی ہوئی کہنے لگی۔ اس کی نظریں پلیٹ میں جمی تھی اور وہ ناشتہ کرنے لگی۔ اسے اب یہاں آنا غلط محسوس ہو رہا تھا اور وہ جلد از جلد ناشتہ کر کے نکلنا چاہتی تھی۔ سکون سے کھاؤ۔ ہاتھ ایک دم دھار اٹھا اور وہ اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گئی۔ جوس اس کے کپڑوں پر گرا تھا اور گلاس زمین پر ٹوٹا پڑا تھا۔ سوزی کچھ ٹوٹنے کی آواز سے وہاں آئی اور کانچ چننے لگی۔ حرین نیپکین سے کپڑے صاف کرتی جانے لگی جب ہاتھ کے تیور دیکھ کر پھر دھیرے سے بیٹھ گئی اور اب کی بار آرام سے کھانے لگی۔ جب تک اس نے ناشتہ ختم نہیں کیا وہ وہی بیٹھا رہا۔ آج رات جب تک میں نہیں آؤں گا تم سو گی نہیں؟ کیوں؟ اس نے بے چارگی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے میرے 2 گھنٹے چاہیے۔ وہ اسے یاد دلاتا ہوا چلا گیا۔ ہاتھ کافی خوش تھا۔ اس کی احتشام کی کوششوں کے بعد وہ ایک شخص تک پہنچنے میں کامیاب رہے تھے۔ وہ یا تو بے وقوف تھا یا خود پر اندھا اعتماد کرتا تھا کیونکہ بآسانی ہاتھ کے قابو میں آ گیا تھا۔ اب وہ اس کے قبضے میں تھا اور ہاتھ اس کی تیسری انگلی کاٹ رہا تھا۔ درد کی شدت سے وہ چیخ رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی کوئی بھی فریاد ہاتھ تک نہیں پہنچی تھی۔ تمہارے دیے ہوئے پتے پر کوئی نہیں تھا، اب جلدی بولو کہ فیسیلٹی کہاں ہے؟ اس کی تیسری انگلی کاٹ کر ہاتھ نے اسے پیچھے کو پھینکا تھا۔ اس شخص کے منہ سے تھوک نکلنے لگا تھا۔ ضرور اس نے وہ جگہ تلاش کر لی ہوگی۔ ہاتھ جانتا تھا ہر 5 مہینے بعد اسے ریلویٹ کیا جاتا ہے، اس لیے وہ ابھی تک اس فیسلٹی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ ہو سکتا تھا وہاں کے انچارج کو اس کے آدمی کے غائب ہونے کا پتہ لگ گیا ہو۔ ہاتھ نے اب اس کی چوتھی انگلی پکڑی اور وہ بلبلانے لگا۔ اس نے ہاتھ میں انگوٹھی پہن رکھی تھی جو کہ دوسرے والے سانپ کی طرح بنی تھی۔ آنکھوں کی جگہ سرخ روبی لگی تھی جو چمک رہی تھی۔ ہاتھ نے اس کی اس انگلی کو کاٹ دیا اور پھر کٹی ہوئی انگلی سے انگوٹھی اتار کر دیکھنے لگا۔ اس نے اس طرح کا نشان پہلے بھی کہیں دیکھا تھا لیکن وہ یاد نہیں کر پایا تھا کہ کہاں۔ وہ شخص زیادہ معلومات نہیں رکھتا تھا اور بیکار تھا لیکن ہاتھ کی درندگی کا نشانہ ضرور بن چکا تھا۔ جب حرین باغیچے سے کمرے میں آئی تو اس کے بیڈ پر میک پڑا تھا۔ وہ اس بارے میں مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ حرین فوراً اس کی طرف لپکی اور اسے آن کر کے نیٹ سے کنیکٹ کرنے لگی۔ پھر اس نے پولیس کا نمبر ملایا لیکن کال ڈراپ ہو گئی۔ اس نے کئی بار کوشش کی، ربات کا نمبر، پاپا کا نمبر، پر ہر بار ایک ہی ریسپانس ملا۔ جھنجھلا کر اس نے پولیس کی ویب سائٹ آن کی تو وہ بھی اوپن نہیں ہوئی جبکہ نیٹ کا کنیکشن ٹھیک تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے فیس بک لگانا چاہی لیکن اس سمت کوئی بھی سوشل میڈیا ویب نہیں چلی اور پھر اسے سمجھ آیا کہ حادثے یہ دیتا ہوا اتنا پرسکون کیوں تھا۔ وہ میک کسی پروفیشنل نے پروگرام کیا تھا۔ حرین نے کچھ سوچ کر یونیورسٹی سائٹ کھولی اور پھر کسی ٹیچر کو اغوا ہونے کی میل لکھنے لگی لیکن جیسے ہی اس نے مکمل میل لکھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی لیکن ویسا ہی ہوا۔ تیسری بار اس نے کوڈ ورڈنگ میں میل لکھنا چاہا لیکن اب کی بار میک بند ہو گیا اور اس پر لاک لگ گیا جس کے لیے وہ پاسورڈ مانگنے لگا۔ حرین نے خوف سے وہ میک لے جا کر حال میں رکھ دیا۔ حرین رات کے وقت گارڈن میں بیٹھی اپنا ہونٹ چبا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاتھ اپنے 2 گھنٹے اس کے لیے اس کے کمرے میں آئے۔
بار بار اونچی ہو کر گردن آگے کر کے وہ ہال کے بیرونی دروازہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ آ تو نہیں گیا۔ دل میں دعا تھی کہ آئے ہی نہ۔ اسے میک کی وجہ سے بھی ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ 10:20 پر گھر تھا جب وہ اندر داخل ہوا تو سامنے میز پر پڑے میک کو دیکھ کر مسکرا پڑا۔ اس نے عامرہ کو وہ حرین کے کمرے میں رکھنے کی تلقین کی تھی اور حرین کے میک پر ہر ایکٹیویٹی کی اپڈیٹ اسے موبائل پر موصول ہوتی رہی تھی، جس پر وہ خاصا محظوظ ہوتا رہا۔ وہ میک کی طرف بڑھا اور اس کا لاک پاسورڈ دیکھ کر اوپن کر دیا۔ تبھی عامرہ اس کے لیے پانی لے کر آئی اور اس نے اس سے حرین کو لانچ میں بھیجنے کا کہا اور پھر اسے گھر جانے کا کہہ کر فریش ہونے چلا گیا۔ حرین کو جیسے ہی ہال کے دروازے کی آواز آئی وہ مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ جب کتنی دیر تک اسے ہاتھ کی کوئی دھار سنائی نہ دی تو وہ کچھ سکون ہو گئی۔ کچھ دیر بعد عامرہ نے اسے لانچ جانے کا کہا اور خود سوزی کے ساتھ چلی گئی۔ حرین جب کھڑی ہوئی تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ کافی مشکل سے چلتی ہوئی ہال کے دائیں جانب بنے لانچ میں چلی گئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور سامنے صوفے کے ساتھ ٹیبل پر وہ منحوس میک پڑا تھا۔ وہ اسے گھورنے لگی جیسے اس کے ساتھ ہوئی ہر چیز کا ذمہ دار وہی ہے۔ تبھی ایک دم عقب سے آئی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ تمہیں کیسی موویز پسند ہے؟ وہ پلٹی تو ہاتھ سکون سے سگریٹ کی کش لیتا دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ حرین آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت چیزیں توقع کی تھی پر یہ تو اس کی توقع کے خلاف تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو تر کیا اور پھر اسے فوراً جواب دیا، ڈرونی۔ وہ استحصائیہ مسکرا کر اس کے قریب سے ہوتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ حرین وہی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی لیکن پھر نظریں جھکا لی۔ ہاتھ صوفے پر نیم دراز تھا اور اسے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا، لیکن حرین اپنی جگہ سے نہیں ہلی اور وہی کھڑی رہی۔ ہاتھ نے پاس پڑا کشن اٹھایا اور اپنے قدموں میں پھینک دیا۔ اب وہ اسے اس پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ حرین کی آنکھوں میں پھر سے نمی آنے لگی۔ وہ کسی صورت اس کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی، اسے اس سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے نہ کر کے اپنی سزا مزید بڑھانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پہلے ہی ٹیبل پر پڑا میک اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ اپنے ناخن ہتھیلیوں پہ مارتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ کشن اس کے بائیں ٹانگ اور صوفے کے ساتھ رکھے ٹیبل کے درمیان پڑا تھا۔ وہ بہت دھیان سے ہاتھ کی طرف پشت کر کے خود میں سمٹ کر اس کشن پہ بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ نہ جانے کب وہ اس پر حملہ کر دے۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ رات کی خاموشی میں اس کی اتھل پھتل سانسیں گونج رہی تھی۔ ہاتھ نے ریموٹ سے سامنے دیوار پر لگی بڑی سی اسکرین کو سٹارٹ کیا۔ کون سی مووی دیکھو گی؟ آخر وہ اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا تھا تو مووی اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ حرین نے کن آنکھیوں سے ساتھ ٹیبل پر پڑا میک دیکھا اور غصے سے کہنے لگی، ڈریگ می ٹو دی ہیل۔ ہاتھ اس کا غصہ دکھانے کی اس ادا پر مسکرا پڑا تھا۔ اسے اس لڑکی کو خوفزدہ دیکھ کر بہت عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ریممبر ڈارلنگ، آئی ول آلویز بی یور ہیل اینڈ ہیون، اس نے اس کے کان کے قریب ہو کر کہا اور وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اس کی قربت اسے باقیوں کی طرح خوفزدہ نہیں کرتی تھی بلکہ وہ اس سے وحشت زدہ رہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مووی اسکرین پر چل رہی تھی پر دونوں اسے دیکھ نہیں رہے تھے۔ ہاتھ کی نظر مسلسل حرین پر تھی اور حرین اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے مزید بوکھلا رہی تھی۔ وہ کبھی میک کو دیکھتی، کبھی اس کے بائیں طرف مسلسل ہلتی ٹانگ کو۔ اس کی نظریں مسلسل ان دونوں چیزوں کے درمیان فاصلہ طے کر رہی تھی۔ فلم میں موجود اداکاروں کی آواز کے علاوہ وہاں کوئی اور آواز نہیں تھی۔ جب فلم آدھی گزر گئی تو وہ کچھ پرسکون ہونے لگی اور مووی انجوائے کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنے کچھ بالوں پر دباؤ محسوس ہوا اور وہ دوبارہ اکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ نے اس کے خوبصورت بالوں کی لٹ کو کب سے تھام رکھا تھا اور اب اس نے انہیں ہلکا سا کھینچا تھا۔ تم نے آج سارا دن کیا کیا؟ وہ کتنے آرام سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں۔ کیا تم نے یونیورسٹی سائٹ چیک نہیں کی؟ حرین کو اس کا گلا کسی صحرا کی مانند محسوس ہونے لگا۔ وہ حرین کے بالوں کی ہر لٹ کو اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ صرف تمہاری تعلیم کے لیے ہے، لیکن تم نے میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ حرین نے اپنے سلور گرے آنکھیں زور سے بند کر لی۔ وہ اب اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ رہا تھا۔ مجھے پسند نہیں کوئی میری بات کو اہمیت نہ دے۔ اپنی بات کہنے کے بعد اس نے اس کے سر زور سے پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور زور سے چیخ اٹھی۔ حرین نے اپنی آنکھیں ایک دم کھولی لیکن اسے خود پر جھکا دیکھ کر اس کے حلق میں ہی آواز قید ہو گئی۔ اس کی گردن پیچھے طرف مڑی ہوئی تھی، بال اس کے ہاتھ کے گرد لپٹے تھے اور اس کا سر صوفے کی پشت سیٹ چھو رہا تھا۔ وہ اس پر مزید جھکنے لگا۔ حرین ایک دم تڑپ اٹھی تھی۔ اسے لگا اس کا دل باہر نکل آئے گا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے آنسو آنکھوں سے نکل کر صوفے میں جذب ہو رہے تھے اور وہ اپنے خشک ہونٹ تر کرنے لگی۔ ہاتھ کی نگاہ فوراً اس کے لبوں کی طرف گئی تھی۔ حرین نے فوراً اپنی غلطی سمجھ کر اپنے ہونٹ بھیجے تھے۔ وہ اس کے مزید قریب آنے لگا اور صرف کچھ فاصلے پر رک گیا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ذرا سا بھی ہلتا تو ان کی پلکیں ایک دوسرے کو چھو لیتی۔
اس کی خوبصورت آنکھوں میں اپنا عکس اور خوف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ابھرے نشان کو شدت سے چھونا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے صبر لازمی تھا۔ میری بات یاد رکھنا، یہ کہہ کر وہ ایک دم اس سے دور ہوا اور رین کے بالوں کو آزاد کر دیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر ہی اس نے سانس لیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کی آنکھیں گھوم رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر جاگتی اس کے بارے میں سوچتی رہی، نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی، لیکن وہ اپنی غنودگی میں بھی جانتی تھی کہ ہاتھ اس کے آس پاس ہے۔ اس نے اندھیرے میں ڈوبے اپنے کمرے کے تاریک کونے کو دیکھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ابھی وہ فجر پڑھ کر کھڑی ہوئی تھی جب اسے باغیچے سے کچھ آواز آتی سنائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی جانب بڑھی اور پردہ تھوڑا سا کھسکا کر باغیچے سے آتی آواز کی وجہ ڈھونڈنے لگی۔ ہاتھ سائڈ پر رکھی بوری سے مٹی کیاریوں میں ڈال رہا تھا۔ آخر یہ شخص سوتا کب ہے؟ حرین سوچ کر رہ گئی۔ کافی دیر وہ وہی کھڑی ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اب وہ کوئی گلاب کا پودا وہاں لگا رہا تھا۔ اس طرح کے گہرے رنگ کے گلاب اس نے پہلی بار دیکھے تھے اور وہ انہیں قریب سے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے کمرے سے نکل کر باغیچے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ آسمان پر سورج کی کرنیں پھوٹنے لگی تھی۔ باغیچے میں بسنے والے بلبل، کوئل اور دوسرے پرندے بھی اللہ حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ ہاتھ نے اچھے سے اس پودے کی کیاری میں لگایا اور پھر کٹر سے باقی پودوں کی کاٹ چھانٹ کرنے لگا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے تھے اور وہ ہاتھوں میں ربڑ کے بڑے بڑے دستانے پہنے ہوئے تھا۔ تمہیں مجھ کو چھپ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے پکڑے جانے پر بے اختیاری ہی اس کے منہ سے آواز نکلی تھی اور پھر اس نے تیزی سے وہاں دونوں ہاتھ کو بند کر کے اپنے منہ پر رکھ لیا۔ ہاتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میری وجہ سے تمہیں وہاں رہنے کی ضرورت نہیں، یہ جگہ تمہارے لیے ہی ہے۔ اس کی بات پر وہ چونکی تھی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاتھ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر آنے کا کہا اور وہ قدم اٹھاتی گلاب کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پھر سے اپنے کام کی طرف مصروف ہو گیا۔ جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی تو وہاں اتنے پودے نہیں تھے اور نہ ہی پرندے، جبکہ اب لکڑی سے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے گھروں میں پرندے رہتے تھے۔ کیا تم نے کبھی گارڈننگ کی ہے حور؟ وہ اس کی آواز سن کر پھر سے پلٹی تھی۔ نہیں۔ کیا تم سیکھنا چاہو گی؟ اسے وہ جگہ بہت پسند تھی اور وہ ویسے بھی فارغ ہی رہتی تھی، لیکن ہاتھ سے سیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی وہ انکار نہ کر پائی اور کندھے اچکا دیے۔ میں کل جلدی واپس آ جاؤں گا اور تم میری مدد کر سکتی ہو۔ ویسے بھی یہاں کافی کام ہے۔ شاید اسے انکار کر دینا چاہیے تھا، پر اب تو موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ کچھ اس سے پہلے اس نے کٹر اور ہاتھ میں پہنے دستانے اتار کر ایک بالٹی میں رکھے اور وہاں سے چل دیا۔ ایک اور بات حور، تمہیں میک جس مقصد سے دیا ہے اسے اسی مقصد سے استعمال کرو۔ وہ سیڑھیاں تیزی سے چڑھتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ ناشتے کے وقت تک وہیں بیٹھی رہی اور پھر ڈائننگ روم کی طرف چل پڑی۔ اس بار اس نے یاد سے ناشتہ آہستہ سے اور چھپا چھپا کر کھایا۔ تمہیں کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ ہاتھ نے اچانک سوال کیا تھا۔ مجھے؟ اس کے بیوقوفانہ سوال پر وہ بس آبرو اچکا کر دیکھنے لگا۔ چیلی۔ ہاتھ کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ پہلے ڈراؤنی فلمیں اور اب چیلی۔ وہ لڑکی جیسی دکھتی تھی، اس سے بہت الگ تھی۔ حرین کو شروع سے ہی مرچی اور اس سے بنی ڈشز بہت پسند تھی اور چیلی اس کی فیوریٹ ڈش تھی، لیکن اسے صرف اپنی ماما کی ہاتھ کی بنی چیلی ہی پسند تھی۔ بچپن میں وہ اکثر اس کے لیے بناتی تھی، پر پھر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی اور اسے پتہ بھی نہیں لگا ہاتھ کب اس کے ساتھ والی جگہ پر آ بیٹھا۔ اس نے اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ اس نے کیسے حرین کی حدود کو جان کر انہیں کمزور کرنا شروع کر دیا تھا، وہ تو ابھی محسوس بھی نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ میں یہاں ہوں ڈارلنگ، تمہارے ماضی میں نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ سرخ ہونے لگی تھی جب وہ اسے وہی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اسے الٹا لٹکایا گیا تھا اور وہ خلق کے بل چلا رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ سگریٹ کی مدد سے جلا دی گئی تھی اور اب ہاتھ نے سلگتی سگریٹ اس کی دوسری آنکھ میں گھسا دی۔ وہ چیخیں مار رہا تھا۔ اس کی طرف سے ہر اٹھتی چیخ سے ایک سکون ہاتھ کے اندر اترتا تھا۔ ٹس ٹس ٹس، میں نے کہا تھا نا، اب تم چیختے تو تمہیں سزا ملے گی۔ وہ ایسے بناوٹی انداز سے کہہ رہا تھا جیسے کوئی والد اپنے بچے سے خفا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کی زبان اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ اسے کاٹنے لگا۔ وہ شخص زور زور سے اپنا سر جھٹک رہا تھا، پر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ اس کی زبان کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ احتشام اتنے سالوں سے اس کے ساتھ تھا، لیکن ہر بار ہاتھ کا یہ روپ اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا۔ شروعات میں تو اکثر وہ الٹی کر دیتا تھا، لیکن اگلے لمحے اس نے اس پر مٹی کا تیل ڈالنا شروع کیا۔ ہاتھ نے اسے بری طرح جلایا تھا کہ کوئی اس کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا کام وہ اپنے آدمیوں پر چھوڑ کر خود احتشام کے ساتھ چلا گیا۔ ہاتھ کے کئی گھر تھے جو کہ سب اس وقت بھرے ہوئے تھے۔ اسے کسی سے ملنے جانا تھا اور اس سے جلنے کی بدبو آ رہی تھی، اس لیے وہ احتشام کو اپنے گھر جانے کا کہہ کر خود ماریا کے پاس چلا گیا۔ اس کی رہائش اس جگہ کے قریب ہی تھی۔ آج کیسے یاد آئی میری؟ ماریا اسے اندر آتے ہی بول اٹھی تھی۔
پر پھر اس سے آتی بدبو سے اس نے دور رہنا ہی مناسب سمجھا۔ جاؤ پہلے نہا لو۔ وہ اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہاں موجود اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ جب وہ باہر نکلا تو ماریا اپنی کوک کو بگا رہی تھی۔ بس تھوڑا سا وقت رہتا ہے، تم ڈنر کر کے جاؤ گے؟ اس نے بڑی امید سے پوچھا تھا۔ آج نہیں ماریا، پھر کبھی صحیح۔ آخر تم مجھے اپنی توجہ کب دو گے؟ میری غلطی کیا ہے جو میں ہر رشتے سے محروم ہوں؟ اس نے جھنجھلا کر کہا تھا، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ کبھی ایسے جذبات کا کھلا اظہار نہیں کرتی تھی، اگر وہ ایسا کر رہی تھی تو یقیناً بہت دکھی تھی، لیکن ہاتھ کے گھوننے پر وہ نظر جھکا گئی۔ ہر شخص کی طرح ماریا کی بھی ایک حدود تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بس اکیلی ہوں۔ یہاں آؤ ماریا۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً اس کے پاس چلی آئی تھی اور اس کے گلے لگ گئی، ہاتھ اس کے بال سے ہلانے لگا۔ سب ٹھیک ہے ماریا، اگر میں مصروف نہ ہوتا تو ضرور ملنے آتا۔ وہ اس کا سب کچھ تھا اور اسے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ چلو اب تم ڈنر کرو اور مجھے جانا ہے۔ ہادی سے خود سے الگ کرتے کہنے لگا۔ وہ دروازے تک پہنچا تھا جب وہ دوبارہ بولی تھی، تم مجھے اس خوبصورت مصروفیت سے کب ملواؤ گے؟ وہ اس کی بات پر رکا تھا۔ میں تمہارے گھر آئی تھی، تمہاری گرل فرینڈ کی گارڈز نے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو بھی تھا اسے غصہ تھا کہ ہادی سے وہاں نہیں رہنے دیتا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کے گھر موجود تھی۔ میں ناصر سے کہہ دوں گا کہ اگلی بار تمہیں دور سے دیکھتے ہی شوٹ کر دے۔ جلد بازی میں وہ صرف اتنا ہی کہہ کر چلا گیا۔ وہ کلب میں تھا اور اس کی میٹنگ کامیاب رہی تھی۔